بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سن کر حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنے ساتھیوں کے بیچ میں سے نکلے۔ آپ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے گھوڑے پر سوار تھے جو آپ کے حصے میں جنگ اجنادین کی غنائم میں سے آیا تھا۔ یہ گھوڑا نصرانی عربوں کی قوم بنی لخم اور جذام کے گھوڑوں میں سے تھا جو ناپ میں پورا گھوڑا تھا۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ لوہے میں غرق اور دوہری زرہ پہن رہے تھے۔ ہاتھوں میں ایک پورا نیزہ تھا۔ آپ نے گھوڑے کی تیزی کم کرنے کے لیے اول رومی اور نصرانی عربوں کے لشکر کے اندر اپنے گھوڑے کو کاوا دیا۔ جس وقت اس کی تیزی کم ہوئی تو میدان کارزار میں پہنچ کر عالم مبارز کا نعرہ لگایا اور بآواز بلند، یا بنی اصبر ذرا سنبھل کے آنا، میں صدیق کا بیٹا ہوں۔ اس کے بعد آپ نے رضیہ اشعار پڑھنے شروع کیے۔ میں بڑے مرتبہ والے عبداللہ کا بیٹا ہوں جو نہایت بزرگی اور کمال کے آدمی تھے۔ میرے والد نہایت آزاد اور صادق المقال تھے جنہوں نے اس دین کو اپنے کاموں سے نہایت آراستہ کر دیا۔ رافع بن عمیرۃ الطائی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ کے مقابلے کے لیے رومی بہادروں کے اندر سے علی ترتیب یکے بعد دیگرے 5 سوار نکلے۔ آپ نے محض ایک حملہ کے اندر 5 کو موت کی گھاٹ اتار دیا۔ رومیوں کے جس وقت 5 سوار کام آ گئے تو پھر ان کے مقابلے کے لیے نکلنا موقوف ہوئے۔ آپ نے رومیوں کے قلبی لشکر پر حملہ کرنا چاہا مگر جبلہ بن ایہم تیش کاتا ہوا آگے بڑھا اور آپ کے قریب آ کر کہنے لگا، لونڈے تو بہت زیادہ حد سے بڑھ گیا ہے، لڑائی کی حدود سے تجاوز کرتا چلا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا، بغاوت اور بے وفائی ہماری عادتوں میں داخل نہیں ہے۔ جبلہ بن ایہم نے کہا، کیوں نہیں؟ حالانکہ تو نے ہمارے لاشوں سے میدان کو پھاڑ دیا۔ میں اس واسطے نہیں آیا کہ تیرے ساتھیوں کی تیری اعانت اور مدد سے باز رکھوں، کیونکہ ہمارا کوئی ہمراہ جب تیرے مقابلے کے لیے نکلتا ہے تو تیرے ساتھیوں میں کوئی نہ کوئی تیری مدد کو پہنچ جاتا ہے، اور یہ شریف اور منصب مزاج لوگوں کی عادت سے بہت زیادہ بعید ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ سن کر ہنسے اور فرمایا، ابن ایہم کیا مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ حالانکہ میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا تعلیم یافتہ اور فنون سے بگیری میں ان کا شاگرد ہوں۔ میں بہت سی لڑائیوں اور اکثر میدانی کارزار میں ان کے ہمراہ رہا ہوں۔ جبلہ نے کہا، میں دھوکہ نہیں دینا چاہتا بلکہ حق بات کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو تو خود اور تیرے ساتھ تیرا کوئی اور ساتھی دونوں اکٹھے میرا مقابلہ کو نکلو اور دونوں ایک ساتھ مجھ پر حملہ کرو۔ انشاءاللہ العزیز نہایت دلیری سے دونوں کا مقابلہ کروں گا۔ واقعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے کہ جب جبلہ بن ایہم نے دیکھا کہ کس طرح میرے مکر و فریب میں آنے والے نہیں ہے تو ان کی جرأت، نیزہ بازی، پھرتی چالاکی اور پھر اس پر ان کی کمسینی سے بہت زیادہ متعجب ہوا اور بلند آواز سے کہنے لگا، لڑکے، ہو سکتا ہے کہ تو ہمارے طرف عقیدت کا ہاتھ بڑھائے اور میں تجھے معمودیہ کے فانے کے اندر غوطہ دوں اور تو وہاں سے اس طرح گناہوں سے پاک ہو کر نکلے جس طرح بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے نکلتا ہے۔ پھر تو صلیب اور انجیل کے گروہ میں داخل ہو کر دین مسیح علیہ السلام میں شامل ہو جائے، بادشاہ کا مقرب بنے اور اس کے انعام و اکرام سے مالا مال ہو جائے۔ میں اپنی لڑکی کی تجھ سے شادی کر دوں، پھر تو میرے لڑکے کی مانند ہو جائے، اپنی وراثت تجھے تقسیم کر دو اور بہت زیادہ انعام و اکرام تیرے ساتھ کرتا رہوں۔ میں وہ شخص ہوں کہ میری مدح اور تعریف میں تمہارے نبی کے شاعر نے اشعار کہی ہے، جفنا کا لڑکا ان بزرگوں کی یادگار ہے جنہوں نے اپنے باء و اداؤں سے کبھی ملامت نہیں کہی، بہت انعام و اکرام دیتا ہے اور کبھی بھی برے لوگوں کی طرح زبان پر نہیں لاتا۔ میں نے جو تجھ سے کہا ہے اس پر بہت جلدی کاربن ہو جانا کہ ہلاکی سے بچ کر نجات کی طرف آ جائے اور دوامی عیش و آرام میں بسر ہونے لگے۔ جس وقت آپ نے یہ تمام تقریر سن لی تو فرمایا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ کمبخت مردود کے بچے، مجھے ہدایت سے ضلالت کی طرف، ایمان سے کفر و جہالت کی طرف کھینچتا ہے۔ میں ان لوگوں میں ہوں جن کے رگ و ریشہ میں اسلام اور قلب میں ایمان گرفت کر چکا ہے، جو رشد ہدایت گمراہی و ضلالت میں تمیز کرتے ہیں اور ان دونوں کے فرق کو بخوبی جانتے اور پہچانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی برحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر چکا ہوں۔ جو شخص اللہ جل جلالہ کے ساتھ کفر کرتا ہے
اس کا پورا دشمنوں لے اب لڑائی کے لیے ہوشیار ہو جا، اور ان مکر و فریب کی تہیوں کو علیحدہ رکھ، تاکہ میں تیرے ایک ایسا جچا تلا ہاتھ رسید کر دوں تاکہ تیری موت تجھے یاد کرتی ہوئی تیرے پاس بہت جلدی چلی آئے، اور میں تجھے خاک و خون میں ملا دوں، اور پھر اہل عرب تجھے جیسا کافر اور صلیب کے بندے کو اپنی طرف منسوب کرنے میں تکلیف نہ اٹھائے۔ جبریل کی بات سن کر جل بن گیا اور حملے کی ارادہ سے نیز سنبھال ان کی طرف جھپٹا، اور چاہا ہی تھا کہ وار کر دے، مگر آپ نے داؤ کاٹ کے وار خالی کر دیا، اور نہایت زور و شور کے ساتھ خود بھی حملہ آور ہو گئے۔ دونوں حریفوں میں نیزہ بازی ہونے لگی، اور پنیہار کے جوہر آ کے ان کے قدموں پر لوٹنے لگے۔ نیزہ کی لڑائی دیر تک ہوتی رہی، حتیٰ کہ حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ کے بعد نیزہ کے کرتب دکھلاتے اس کے اٹھانے سے سست پڑ گئے۔ آپ نے اسے ہاتھ سے پھینک دیا اور تلوار سون کر مقابلے میں ڈٹ گئے۔ دونوں حریفوں میں پھر ایک تمسان کارن پڑا۔ آخر آپ نے نہایت پھرتی کے ساتھ بڑھ کے اس کے نیزہ پر اس زور سے تلوار ماری کہ نیزہ کٹ کے دور جا کے پڑا۔ جبریل نے باقی ماندہ نیزہ ہاتھ سے پھینک کر اپنی تلوار کو میاں سے کھینچا، جو قوم عاد باقی ماندہ یادگار قوم کندہ کی تلواروں میں سے ایک تھی، جو ایک چمکتی ہوئی بجلی تھی، اور جس پر پڑتی تھی اس کاٹ کر ہچوڑ دیتی۔ اس تلوار کو لے کر اس نے اپنی پوری قوت کے ساتھ آپ پر حملہ کیا۔ حضرت رافع بن عمیر طائر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ واللہ ہم جبریل کے ساتھ لڑائی میں حضرت عبدالرحمن بن ابوبکر رضی اللہ عنہ کا استقبال، اور اس صغر سنی میں ان کا اس کے ساتھ داؤ بیچ، خصوصاً جب کہ وہ بغیر کسی معین و مددگار کے پہلے 5 شخصوں سے لڑ چکے تھے، دیکھ کر بہت زیادہ تعجب کر رہے تھے۔ لڑائی نازک صورت اختیار کرتی چلی جاتی تھی۔ آخر ایک دفعہ دونوں بہادروں کی تلواریں ایک ساتھ اٹھے اور نہایت ضرب کے ساتھ دونوں جانبازوں پر پڑے، مگر حضرت عبدالرحمن رضی اللہ عنہ نے کسی قدر سبقت کی۔ آپ کی تلوار کو اس نے ڈال پر لیا، مگر یہ ڈال کو کاٹتی ہوئی خود تک پہنچ گئی، اور چونکہ یہ دھار پر رکی ہوئی تھی، یعنی ثقیل شدہ تھی، اس لیے دوری ہو گئی۔ جبریل کے اس سے پورا زخم آیا، جس سے خون بہنے لگا۔ ادھر جبریل کی تلوار آپ کے اوپر پڑی، جو ذرا کو کاٹتی ہوئی آپ کے شانے کو زخمی کر گئی۔ آپ نے اگرچہ تلوار کی ضرب کو محسوس کر لیا، لیکن اس قرینے اور طریقہ سے کھڑے رہے کہ گویا آپ کو کسی قسم کا صدمہ نہیں پہنچا۔ پھر فوراً ہی گھوڑے کو پیچھے پھیر کر اس کے باغے چھوڑ دے، حتیٰ کہ آپ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور اپنے تمام ساتھیوں کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آپ سے دریافت کیا کہ کوئی ضرب پہنچ گئی؟ آپ نے کہا ہاں پہنچ گئی ہے، اور کھول کر دکھلائی۔ مسلمان نے انہیں گھوڑے سے اتارا اور زخم کو مضبوط کر کے باندھ دیا۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے فرمایا، صدیق کے بیٹے، مجھے معلوم ہے کہ جبریل نے تمہیں تلوار کی ضرب کے ساتھ مجروح کر دیا ہے۔ میں نے تمہارے باپ کی بیعت کی، اور ان کے رب کی قسم، جس طرح اس نے تمہیں زخمی کر کے ہمارے دلوں کو صدمہ پہنچایا ہے، اس طرح میں بھی اس کو اس کے بدلے میں رنج پہنچا کر رہوں گا۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنے غلام حمام کو زور سے آواز دی کہ اس بددین کو میرے پاس لاؤ۔ حمام والی قنصرین کو آپ کے پاس لایا۔ آپ نے فوراً تلوار سے اس کی گردن اڑا دی۔ رومیوں نے جب اپنے سردار کا سر اس طرح کٹتا ہوا دیکھا تو انہیں بے حد قلق ہوا۔ جبریل بن ایوب غصہ میں بھر گیا اور مسلمان سے مخاطب ہو کر کہنے لگا، تم نے بدعہدی اور بے وفائی کی، اس لیے قتل کے مستوجب ہو گئی ہو۔ یہ کہہ کر اس نے نصرانی عربوں اور رومیوں کو لڑائی پر برانگیختہ کیا اور کہنے لگا کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑو۔ رومی سب سے آگے ہوئے، صلیب کو سامنے کیا اور حملے کے لیے تیار ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ دیکھ کر حمام کو آواز دے اور فرمایا، حمام، تو حضرت عبدالرحمن بن بکر رضی اللہ عنہ کی حفاظت کرنا، اور جو شخص ان پر حملہ کرے اس کے حملے کو روکتے رہنا۔ اس کے بعد آپ اپنے ساتھیوں کی طرف مخاطب ہوئے اور کہا، تم میں سے کوئی شخص تنہا نکل کر حملہ آور نہ ہو، بلکہ تمام آدمی میرے گرد جمع رہو۔ میں کسی قسم کی جلدی نہیں کرتا۔ مدد و نصرت باری تعالیٰ جل مجدہ کی طرف سے ہے۔ آپ کے فرمان کے موجب تمام صحابہ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ ان میں سے ہر شخص زندگی سے مایوس اور نا امید ہو چکا تھا۔ رومیوں اور نصرانی عربوں نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کیا۔ مسلمان نے بھی نہایت ثابت قدمی سے مقابلے میں ڈٹ گئے، اور نہایت زور و شور کے ساتھ لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت ربیعہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ خدا کی قسم، جس وقت رومیوں کا ریلا ہماری طرف آتا تھا اور ان کی سواروں کی کثرت سے ہم پر ازدحام ہو جاتا تھا، تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ خود بنفس نفیس اپنی تلوار کے زور سے
اسے متفرق کر کے رکھ دیتے۔ اس طرح ہمارے ان کے درمیان معرکہ ہوتا رہا۔ ہمیں کوئی راستہ جان بچانے کا نظر نہیں آتا تھا، حتیٰ کہ ہمیں پیاس معلوم ہونے لگی اور گرمی اور پسینے کی شدت سے دم نکلنے لگا۔ حضرت رافع بن عمیر الطائری کہتے ہیں کہ میں نے جس وقت اضطرار سے حیات تنگ دیکھا تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو سلیمان، معلوم ہوتا ہے کہ قضاء سر پر منڈرا رہی ہے۔ آپ نے کہا، واللہ ابن امیرہ، تم بالکل سچ کہتے ہو، کیونکہ میں آج اپنے کلام مبارک کو، جس سے آڑے وقت میں بڑی برکت ہوا کرتی تھی، بول آیا ہوں۔ ممکن ہے کہ اس امت کی قضا نے ہی اس کو فراموش کرایا۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ لڑائی نے نازک صورت اختیار کی، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے لگا، زندگی سے موت قریب دکھلائی دینے لگی، جامع شہادت پینے کا وقت نزدیک آ گیا۔ لڑائی کے شعلے بڑک بڑک کر اٹھنے لگے اور تلواریں چمک چمک کر سروں پر پڑنے لگی، سپاہی کٹ کر گرنے لگے، مشرکین کے ناشوں سے زمین پھٹ گئی۔ خدا کے چند نام لیوا کافروں کے نرغے میں اس طرح تھے جیسے ان کے ہاتھ میں قیدی تسلیس کے بندے سخت جان توڑ کوشش کر رہے تھے۔ شمشیریں بڑھ بڑھ کر اپنا کام کر رہی تھی کہ اچانک ایک منادی نے ندا دی اور ایک ہاتف نے پکار کر کہا، بے ڈر ذلیل ہو گیا اور خوف کرنے والا مدد پا گیا۔ اے حاملین قرآن، تمہارا مقصد رحمان کی طرف سے تمہارے پاس آ گیا اور صلیب کے بندوں کے مقابلے میں تمہاری نصرت کی اعانت کی گئی۔ اس وقت دل بلیوں اچل رہے تھے، کلیجی منہ کو آ رہے تھے، تیر بران چاروں طرف اپنا کام کر ہی رہے تھے۔ ہر شخص اپنے مقابلے میں استقلال دکھلا رہا تھا۔ مسلمان ہر طرف سے گرے ہوئے تھے اور اگرچہ ان پر پیاس کی شدت تھی، مگر ہر ایک نے اپنے حریف کو قطعے کی ٹیکرے میں پانی پلا رکھا تھا۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے خواب دیکھا۔ عقیدی رحمۃ اللہ علیہ بسلسلہ روایت حضرت اسحاق بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ نادین وغیرہ کی ہر لڑائی میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ کے ساتھ رہا۔ ان سرین اور حلب کے میدانوں میں بھی آپ کے لشکر میں موجود تھا۔ میں نے جہاد میں ہر جگہ مدد، نصرت، غلبہ اور بہتری دیکھی ہے۔ شیرس کے پڑاؤ میں ہم ایک روز پڑے ہوئے تھے۔ حضرت ابوعبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ اپنے خیمے میں رونق افروز تھے کہ دفعتاً آپ مسلمانوں کو آواز دیتے ہوئے اپنے خیمے سے باہر آئے۔ آپ کی زبان پر یہ الفاظ جاری تھے، النفیر النفیر یا معشر المسلمین لقد احیط بفرسان الموحدین، یعنی چلو اے مسلمانوں، چلو بہادران اسلام گر گئے۔ مسلمان لبیک کہتے ہوئے ہر چار طرف سے آپ کی طرف دوڑے اور دریافت کرنے لگے کہ حضرت کیا ہوا؟ آپ نے کہا، میں ابھی سو رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے جھڑک کر جگایا اور سختی کے لہجے میں فرمانے لگے، اے ابن جراح، کیا تم بزرگ قوم کی نصرت سے بڑے سو رہے ہو؟ اٹھو اور خالد سے جا ملو، کیونکہ مردود قوم نے انہیں گھیر لیا ہے۔ انشاءاللہ مشیت ازدید تم ان سے جا ملو گے۔ اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ کے درس میں ذکر کریں۔